الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ایک فرشتہ اس پاکیزہ خاتون کے پاس آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ آپ کو ایک اچھا بچہ دینا چاہتا ہے۔ عورت نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، تمہارے رب کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پرہیزگار عورت کون تھی اور جو قیامت تک پاکیزگی کا نمونہ بن گئی؟ جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ عمران بنی اسرائیل میں بہت بڑے متقی اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت ان لوگوں نے ان کے سپرد کی تھی جن کے ہاں حنا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن اس نے ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچوں سے پیار کر رہی تھی اور دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے بارگاہ الہی میں بچے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ نے عہد کیا کہ وہ بیت المقدس کی خدمت میں اپنے بچوں کی خدمت کرے گی۔ بنی اسرائیل کی یہ روایت تھی، جو بچہ اللہ کے نذر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ وہ دنیا کاموں سے دلچسپی لیتا تھا۔ اس نے نہ شادی کی اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لی۔ وہ عبادت گاہ میں صرف خدمت کرتا تھا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ چنانچہ حنا نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی، لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حنا نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کا مطلب خادمہ ہے، کیونکہ وہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ چنانچہ حنا نے ولادت کے بعد اسے کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ اسے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب مریم علیہ السلام کو بیت المقدس لایا گیا، علماء کے درمیان جھگڑا ہوا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ جس قلم سے وہ پانی میں تورات لکھے وہ قلم چھوڑ دے۔ جس کا قلم پانی میں مخالف سمت بہے گا وہ اسے مقابلے میں مریم زکریا علیہ السلام کا مستحق بھی ہوگا۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہاؤ کے مخالف سمت میں موڑ دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کے سرپرستی میں دے دیا گیا، اس لیے اس کی پرورش اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے بڑھیں۔ جب وہ زکریا علیہ السلام ان کے خالہ کے گھر پرورش پائی تو وہ پروان چڑھی۔ چنانچہ بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا گیا جہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ زکریا علیہ السلام جب آپ کے پاس تشریف لاتے تو سمندری غیر موسمی پھلوں کو بھی حیران کر دیتے، اور گرمیوں کے موسم میں سردی کے پھل آپ کے گھر میں رکھے جاتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون دیتا ہے، تو مریم علیہ السلام کہتی تھی، اللہ کی طرف سے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں مذکور ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، دیکھو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اے مریم، اپنے رب کے لیے متقی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت مریم کو جس مقصد کے لیے چنا گیا تھا وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام نہایت ہی پاک باز اور پرہیزگار خاتون ہیں، اور لوگ ان کی بہت عزت کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے کمرے میں ایک آدمی کو دیکھ کر آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اگر تم ایک پرہیزگار شخص ہو پھر میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام
تمہیں تسلی دیتے ہیں اور تمہیں خدائی پیغام سے آگاہ کرتے ہیں۔ میں تمہاری رب کا قاصد ہوں اور تمہیں لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کنواری مریم حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیسے، کیا میرے پاس لڑکا ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، آپ کا رب فرماتا ہے کہ میرے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی اور رحمت بنائیں۔ اور یہ کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے وہ حاملہ ہوئی۔ جب مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو یہ خبر لوگوں میں پھیل گئی۔ بنی اسرائیل اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا کے گھر آنا چھوڑ دیا اور مریم علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے۔ وہ بیت المقدس سے نکل کر ایک دور دراز مقام پر ٹھہری تھی۔ آپ اس جگہ اکیلے رہتی تھی۔ جس درخت کے پاس آپ بیٹھی تھی یہ ایک خوش درخت تھا۔ جب اس نے اس درخت کو ہلایا تو معجزانہ طور پر وہ درخت ہرا بھرا اور پھل دینے لگا۔ مریم علیہ السلام وہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بدنامی سے پریشان ہوئی اور گھبرانے لگی اور کہنے لگی، کاش میں پہلے مر جاتی، بھول جاتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے پاس ایک نہر جاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ یہ پانی پیو اور کھجوریں کھا لو اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہ بچے کو قوم کے سامنے لے آئی۔ آپ کی گود میں بچے کو دیکھ کر قوم کے لوگ غصے میں آ گئے اور الزامات لگانے لگے۔ لوگ ہر طرف سے تانے دے رہے تھے اور اس کے لیے حالات مشکل ہو گئے۔ پھر مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس بچے سے بات کرو، تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ باقی کہنے لگے، یہ دودھ پینے والا بچہ ہمارے سوال کا کیا جواب دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا۔ بچے نے کہا، میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی ہونے کا مقدر بنایا ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں اس نے مجھے نعمت بنایا ہے اور مجھے نماز قائم کرنے اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے مجھے مغرور اور سرکش نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر چلی گئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے تھے تو وہ یروشلم واپس آئی۔ روایت میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی لکھی گئی ہے۔ ان کی عمر 51 سال ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈوکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو بڑی عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ واحد خاتون ہے جس کا نام قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور بائبل کے عہد نامہ قدیم قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری شادی مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگی۔